بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، میں ہوں میر افضل گلزار اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایم ایم نیوز۔ آج کے ہمارے مہمان انتہائی قابل احترام پاکستان مسلم لیگ نون ضلع مانسہرہ کے صدر ہیں جنید علی قاسم صاحب۔ ان کی خدمات اور ان کا کردار کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ یہ ایک عرصے سے خاص کر زلزلہ 8 اکتوبر 2005 کے زلزلے سے لے کر اب تک اس عوامی خدمت کے میدان میں پیش ہیں اور ان کا کردار ہی ان کی شناخت ہے۔ اور ان کے ساتھ تشریف فرمائے علماء امن کمیٹی ضلع مانسہرہ کے چیئرمین ہیں حضرت مولانا میاں عنایت الرحمان صاحب۔ یہ امن کے داعی بھی ہیں اور جہاں کہیں بھی کوئی امن کی بات ہوتی ہے تو یہ اس جگہ پر انتظامیہ کے ساتھ، پبلک کے ساتھ، عام عوام کے ساتھ مل کر اس چیز کو جو ہے ٹھیک کرتے ہیں اور وہاں کی جو غلط فہمی ہوتی ہے وہاں سے دور کرتے ہیں۔ میرا آج کا موضوع جو ہوگا وہ یہ ہے، خاص کر پاکستان مسلم لیگ نون کے ذریعے سے وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف اگست میں مانسہرہ کا اور خاص کر تحصیل بالاکوٹ کا دورہ کرنے والے ہیں۔ ان سے ہم یہ جاننا چاہیں گے، اپنے یہ لاکھوں فالورزوں تک یہ بات پہنچانا چاہیں گے کہ متاثرین زلزلہ ہے، تحصیل بالاکوٹ متاثر ہے، پورا ڈسٹرکٹ زبو عالی کا شکار ہے۔ یہ کیا منصوبے ان کے ذہن میں، انہوں نے کیا شیڈول رکھا ہے؟ وزیر اعظم صاحب سے کون کون سے اعلانات کروائیں گے، یا جو ماضی میں تختیاں لگی تھیں ان پر کتنا عمل درآمد ہوا؟ ان سب چیزوں کے سوالوں کے جوابات دیں گے جنید علی قاسم صاحب۔ بہت شکریہ سر۔ یہ ڈی ایم ایم نیوز سے آپ جو بھی ہے اپنے فالورز کو بتائیے گا وزیر اعظم کے دورے کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر افضل گلزار صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آج آپ نے موقع فراہم کیا۔ میں اس موقع پر خصوصی طور پہ جناب میاں عنایت الرحمان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج ہمیں یہ نشست جو ہے وہ مہیا کی۔ تھوڑی سی یہ بات کروں گا کہ پچھلے دنوں مانڈری کے مقام پہ ایک تقریر کے دوران میں کچھ گرم نرم باتیں ہو گئی تھی، لیکن وہ اس وقت کے اندر مطلب ہے کہ غیر دانستہ طور پہ، مطلب سوال بھی غیر دانستہ طور پہ اس قسم کا ہو گیا، جذباتی، اور اسی طرح جواب بھی ہو گیا، لیکن وہ کوئی اتنی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کے اوپر مطلب ہے بہت زیادہ مطلب ہے میڈیا کے اوپر یہ بات آئی ہے۔ بہرحال جن دوستوں نے مطلب اس کے اوپر کی ان سے بھی یہی بات کریں گے کہ بھئی ہم ایک علاقے کے رہنے والے ہیں، ہم لوگ سب آپس میں بھائی ہیں۔ کسی وقت کسی کے ساتھ چھوٹی یا بڑی بات ہو جاتی ہے تو میں جناب مولانا صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے بھی ہمیں آج یہ بٹھا کے اس بات کے اوپر بھی کیا، اور ہمارے ذہن میں ویسے بھی کوئی ایسی بات تھی بھی نہیں، کیونکہ میر افضل گلزار صاحب کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے اس علاقے کے اندر، اور وہ میڈیا کے ذریعے جو ہے ضلع مانسہرہ کے اور باقی بھی علاقے اس کے اندر جتنی تحصیلیں ہیں یا لوگوں کے مسائل کو جو ہے وہ اجاگر کرتے ہیں، اور ضلع کے اندر اپنا باقی میڈیا کی طرح، خاص طور پہ سوشل میڈیا کی طرح ایک وہ اپنا رول پلے کر رہے ہیں، اور ہم اس کے اوپر ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کا جو پیج ہے ڈی ایم ایم، وہ بھی ماشاءاللہ اس کے بہت بڑے فالوورز بھی ہیں، اور اس کے علاوہ اس کی ویورشپ بھی بہت بڑی ہے۔ اس کے لیے بھی آپ میر افضل صاحب جو مبارکباد کے مستحق ہیں، یہ آپ کی محنت کا نتیجہ ہے کہ بھئی آج آپ یہ تو یہاں پہ مختصر اور جامع بات یہ کرنا چاہوں گا کہ بحیثیت صدر پاکستان مسلم لیگ نون مانسہرہ، میں اپنے قائدین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنے جو مسلم لیگ نون کی جو ہمارے جو کابینہ ہے ضلع کی سطح پہ، تحصیل کی سطح پہ، یا نیچے جو ہے وہ یونین کونسل، ولیج کونسل کی سطح پہ، ان تمام دوستوں کے ساتھ مل کے ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم اپنی جماعت کو یہاں پر فعال کریں، اپنے قیادت کی سرپرستی کے اندر، اور فعال اس لیے کریں کیونکہ مسلم لیگ نون ہی وہ جماعت ہے کہ آپ جتنے بھی ضلع مانسہرہ کے اندر کیا صرف ہزارہ ڈویژن کے اندر کیا، بلکہ اب پاکستان میں بھی اگر آپ دیکھیں تو جتنے بھی میگا پروجیکٹس ہیں وہ الحمدللہ اس جماعت کو جو ہے وہ اس کا کریڈٹ جاتا ہے۔ آپ موٹر ویز کو دیکھیں، آپ MNJ روڈ کو دیکھیں، آپ بڑے بڑے گریڈ سٹیشنز کو دیکھیں، آپ سوئی گیس کو دیکھیں، آپ دیگر جو بھی پروجیکٹس ہیں جو مطلب ابھی بھی لگ رہے ہیں، اور جیسے نئے موٹر ویز بن رہے ہیں، یا کاغان ویلی سے ایک بڑا موٹر وے گزر رہا ہے، یا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مانسہرہ کے پاس جو سی پیک کا روڈ ہے، اس کے اندر جو ٹنلز لگے ہوئے ہیں لوگوں کے لیے، مطلب وقت کی آسانیاں پیدا کی گئی ہیں، یا دیگر جتنی بھی آپ دیکھیں گے ڈیجیٹلائزیشن ہوئی ہے، چاہے وہ نادرا کے آفیسز کے اندر ہوئی ہے یا دیگر، اور نام لیتے لیتے کافی وقت گزر جائے گا، پاسپورٹ آفس وغیرہ۔ اب یہ ہے کہ
تو اس جماعت کو ہم نے الحمدللہ بڑی متحرک لوگ ہیں اس جماعت پہ، اور ہم نے سب کو آرگنائز کرنا ہے، اور آرگنائز کر کے ہم انشاءاللہ جو جماعت کا جو منشور ہے اس کے مطابق، میاں نواز شریف صاحب کے منشور کے مطابق جو ہے اس کو لے کے ہم آگے چل رہے ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت بات چل رہی ہے میڈیا میں کہ وزیر اعظم پاکستان جناب میاں شہباز شریف صاحب کے دورے کے حوالے سے، تو اس دن اپنے قائد محترم جناب سردار محمد یوسف صاحب کے ساتھ بھی اس حوالے سے بات ہوئی، انہوں نے بھی بتایا، اور پھر جناب کیپٹن محمد صفدر صاحب جو ہمارے مسلم لیگ کے رہنما اور ضلع مانسہرہ کے قائدین ہیں، ان سے بھی یہ بات ہوئی۔ تو جناب کیپٹن صاحب نے تو مانسہرہ بالا کوٹ میں جا کے وزٹ بھی کیا کہ جلسہ کون سی جگہ پہ ہونا چاہیے، اور دیگر انتظامات وزیر اعظم صاحب کی آمد کے حوالے سے ان کے بارے میں بھی بات ہوئی۔ تو انشاءاللہ ہمیں کبھی یقین ہے کہ اگست کے جو آخری عشرہ جو ہے اس کے اندر انشاءاللہ وزیر اعظم صاحب کسی ایک تاریخ کو یہاں پہ لائیں گے، اور ان کے آنے کے کئی مقاصد ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے دور میں، سابقہ دور میں سکی کناری ڈیم کا جو ہے وہ سنگ بنیاد رکھا گیا۔ یہ تقریباً 870 میگا واٹ کا جو 2 ارب ڈالر کی جو ہے وہ لاگت سے جو مکمل کیا، یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے، اور اس سے پاکستان کو 870 میگا واٹ بجلی بنے گی، مل رہی ہے، بلکہ ملنا شروع ہو گئی ہے، اور یہ پاکستان کے اندر جو شارٹ فال تھا اس کو ختم کرنے میں اس نے اپنا بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ ابھی اس وقت پارس اور بالا کوٹ کے مقام پہ بالا کوٹ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ جو ہے وہ بن رہا ہے۔ اسی طرح گڑھی ابھی بولا میں جو ہے ہمارا بٹرین کا جو پروجیکٹ ہے وہ بن چکا ہے۔ تو سکی کناری ڈیم کا افتتاح ہونا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ اس حکومت نے اور ہمارے جو قائدین ہیں، جس میں جناب سردار صاحب ہیں، جس میں جناب کیپٹن محمد صفدر صاحب ہیں، مرتضیٰ عباسی صاحب ہیں، امیر مقام صاحب ہیں، یا دیگر جتنے بھی لوگ ہیں، انہوں نے بڑی کاوش کے بعد پہلی مرتبہ اس صوبے کے اندر پیسکو کو جو ہے اس کی جو اجاریت جو تھی اس کو ختم کر کے ہزیکو کمپنی جو صرف ہزارہ کو ڈیل کرے گی اس کی تکمیل مکمل ہو گئی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس مرتبہ پہلی مرتبہ جو بلز آئے ہیں بجلی کے وہ بھی ہزیکو کمپنی سے آئے۔ یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ سنگ میل تھا جس کو عبور کیا گیا ہے، اور اس کے لیے ہم وزیر اعظم صاحب کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، اور ان سے باقاعدہ طور پہ یہاں پہ اس بات کا بھی افتتاح کروائیں گے، سکی کناری ڈیم کا بھی، اس کا بھی۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک بہت بڑا، آپ کو پتہ ہے کہ مانسہرہ شہر میں پانی کا بہت بڑا بحران پیدا ہو چکا ہے، بلکہ پورے ضلع میں بحران ہے، لیکن خاص طور پہ شہر میں ایک بہت بڑی آبادی ہے۔ تو 18 ارب روپے کا ایک پروجیکٹ ہے جو وزیر اعظم صاحب کی سربراہی میں سعودی گورنمنٹ کی گرانٹ سے جو ہے وہ منظور ہو چکا ہے۔ اس کے پیسے آلریڈی حکومت کے پاس آ چکے ہیں، نہ صرف فیڈرل گورنمنٹ کے پاس آ چکے ہیں، بلکہ کانسٹیٹیوشن کی جو کنڈیشنز ہیں ان کے مطابق وہ پیسہ جو ہے وہ صوبے کو شفٹ ہو چکا ہے، چاہے آپ اس میں اپنی 1 ارب کی کنٹریبیوشن ڈالیں اور 18 ارب روپے کا جو ہے وہ پروجیکٹ جو ہے اس کا ٹینڈر ڈالیں تاکہ لوگوں کو آسانی پیدا ہو سکے۔ تو ہم اس موقع پہ اس کے حوالے سے بھی وزیر اعظم صاحب بات بھی کریں گے، اور جو موقع ہے کہ جہاں سے یہ پانی لایا جائے گا اس موقع کو بھی جا کے وہ دیکھیں گے، تو ڈیم کو بھی دیکھیں گے، اور یہ مانسہرہ کے پانی کے حوالے سے بھی بات ہوگی، ہزیکو کمپنی کے حوالے سے بھی بات ہوگی۔ اس کے علاوہ جو وزیر اعظم صاحب کے دورے کا مین جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تحصیل بالا کوٹ کے لوگوں نے خاص طور پہ اور ضلع مانسہرہ کے لوگوں نے عموماً اس بجلی جن کا میں نے آپ کے پروجیکٹ کا ذکر کیا ہے اس میں بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے اور بہت بڑی قربانیاں دی ہیں۔ لوگ اپنے علاقوں سے ہجرت کرنے پہ مجبور ہو گئے، اور انہوں نے اپنے گاؤں چھوڑے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے جتنا بھی ہمارا انفراسٹرکچر، جتنا ہمارا پانی کے مسئلے تھے، جتنے ہمارے لنک روڈز تھے، یہ تمام کے تمام متاثر ہو گئے۔ لوگوں کی معیشت جو ہے وہ اس سے متاثر ہوئی ہے، پاکستان کے لیے قربانی دی گئی ہے۔ تو ہم وزیر اعظم صاحب سے یہ گزارش کریں گے، مطالبہ کریں گے اپنے قائدین کی سرپرستی کے اندر کہ وہ، ہم یہ سنتے ہیں کہ اس پروجیکٹ
کہ آئین کے مطابق چلتے پروجیکٹ میں سے ایک بجلی اگر مفت نہیں ہو سکتی تو ہم یہ چاہیں گے کہ کم از کم 15 20 25 میگا واٹ کا ایک علیحدہ پروجیکٹ لگایا جائے کہ جس سے مطلب ہے ضلع مانسہرہ کے لوگوں کو، تحصیل بالاکوٹ کے لوگوں کو مفت بجلی ملنی چاہیے. یہ ہمارا حق ہے اور یہ ہمارا سب سے بڑا مطالبہ ہے. اس کے علاوہ ہمارا اس پروجیکٹ کے ساتھ یہ مطالبہ ہے کہ ایک بہت بڑا ترقیاتی پیکیج جو ہے وہ ہمیں دینا چاہیے، کیونکہ یہ ڈیمز بنے، اس میں ہمارا انفراسٹرکچر جو ہے وہ کمپرومائز ہوا ہے، وہ تباہ ہوا ہے، لوگوں کے پانی ختم ہو گئے ہیں، لوگوں کی روڈز ختم ہو گئی ہیں. تو ہم یہ چاہیں گے کہ بھائی دوسرا یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 14واں سال ہے ہمارے صوبے میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اور یہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب کو پتہ ہے کہ اس حکومت کی طرف سے، صوبائی حکومت کی طرف سے کوئی ترقیاتی منصوبہ جو ہے وہ ہمارے علاقے میں نہ شروع کیا گیا اور نہ مکمل کیا گیا. تو لہٰذا ہم وزیر اعظم صاحب سے اس دورے کے اندر ایک بہت بڑے ترقیاتی پیکیج کی ڈیمانڈ کریں گے اپنے قائدین کی سرپرستی کے اندر. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ ابھی جو پروجیکٹس پائپ لائن میں ہیں کہ ایک فیزیبلٹی اسٹڈی تیار ہو چکی ہے کہ جو مانسہرہ سے لے کے بابو سر تک جو ہے وہ ایک موٹر وے تعمیر ہونے جا رہی ہے، جس کے اوپر پچھلے دنوں سردار صاحب کی سربراہی میں خود اس وفد میں موجود تھا. ہم نے جناب عبدالعلیم خان کے ساتھ جو کمیونیکیشن کے منسٹر ہیں ان کے ساتھ ملاقات کر کے وہاں بھی یہ بات کنفرم ہو گئی ہے کہ بھئی ہم اس کو جلد اس پروجیکٹ کو شروع کر رہے ہیں. تو اس سے پورے علاقے کی معیشت جو ہے وہ اس کو 4 چاند لگ جائیں گے. تو اس قسم کے بہت سارے دیگر پروجیکٹس ہیں، ٹائم زیادہ لگ جائے گا. تو یہ ایک بہت ہی جس کو کہتے ہیں کہ ثمر دینے والا ایک فروٹفل جو ہے وہ ایک ہم جلسہ عوامی جلسہ کروانے جا رہے ہیں، جہاں پہ ہم اپنے یہ مطالبات رکھیں گے. اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اس جلسے کے بہت ہی مثبت اثرات جو ہیں وہ علاقے میں اور علاقے کے لوگوں کے لیے انشاءاللہ آئندہ آنے والے وقتوں میں آپ کو بڑے جامع طریقے سے اور مفصل بات کی ہے. ہمیں یقین ہے کہ اسی طرح اور اس طرح کی سلسلہ اگر چلتا رہا تو عوام میں محرومیاں، مایوسیاں مکمل طور پر ختم ہو جائیں گی. میاں صاحب، میاں نعت الرحمان صاحب اس بارے میں کیا کہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ میر افضل گلزار صاحب، آپ تشریف لائے، شاہ صاحب تشریف لائے. میں دونوں احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. شاہ صاحب نے بات کر دی، 2 باتیں انہوں نے بڑی جامع انداز میں بیان کر دی. ایک تو یہ کہ پاکستان مسلم لیگ نے ہمیشہ ہزارہ ڈویژن اور پھر مانسہرہ کو بہت سارے جو ہے میگا پروجیکٹس سے نوازا. آپ جس طرح انہوں نے ذکر کیا موٹر وے کا، اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں ایم این جے روڈ ہے، یہ پاکستان میں نواز شریف کی پہلی حکومت میں موٹر وے کے بعد جو ہے پاکستان کا دوسرا میگا پروجیکٹ تھا. اور جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ہماری وہ زمینیں کہ جن کی کوئی اتنی حیثیت نہیں تھی کاغان ویلی میں، آج وہ کروڑوں اور اربوں میں جو ہے وہ چلی گئی ہیں، اور لاکھوں لوگ جو ہے وہ روزگار لوگوں کو مہیا ہوا ہے، اور لوگ جو ہے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کا کاروبار چل رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا جو ہے وہ کارنامہ ہے. اور اس کے ساتھ وزیر اعظم انشاءاللہ تشریف لائیں گے، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ وہ بہت اچھے اعلانات کریں گے، اور ان سے جو ٹیم ہماری بیٹھ کر مذاکرات کرے گی، مطالبات کرے گی، تو وہ انشاءاللہ وہ ایک بڑے مضبوط اور جامع انداز کے اندر ان کو بریف کریں گے. ہمارے علاقہ چونکہ زلزلے سے بھی تباہ شدہ ہے، اور اس میں خاص کر بالاکوٹ میں 3 سے 4 ڈیم جو ہے وہ بن رہے ہیں، اور یہ ہمارے علاقے کی بہت بڑی جو ہے وہ قربانی ہے. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ وزیر اعظم صاحب اس پر جو ہے ہمدردانہ غور فرمائیں گے، اور وزیر اعظم کا یہ دورہ جو ہے انتہائی جو ہے وہ مثبت ہوگا ضلع مانسہرہ کے لیے. ضلع مانسہرہ کے لیے مثبت ہوگا. اور یہ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف کا پہلا دورہ ہے تحصیل بالاکوٹ کے لیے، اور مانسہرہ میں تو وہ 9 ماہ قبل میرا خیال یہاں تشریف لائے تھے. اور ہمیں کبھی یقین ہے کہ اس طرح اعلانات نہیں ہوں گے بلکہ عملی کام ہوں گے. تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا جی.